أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے مشرکین کے متعلق جو کچھ فرمایا انسانوں اور جنات کے تذکرے کے بعد اور اس بات کے بعد کہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اب یہ جو اگلی 5 آیات ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسوم، ان کے رواج اور ان کے عقیدے پر شدید تنقید کی ہے. اور جہاں تک یہ رکوع پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ خدا کی نافرمانی یہ کس طرح کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کا رد کرتا ہے اور پھر اپنی توحید کے، اپنے ہونے کے دلائل اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر ان 5 آیات میں اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور لکھتا تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے سارے خانوادے نے، ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں نے ان 5 آیات کے متعلق الگ الگ اور کئی جگہ پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو 5 آیات ہیں اگر تم ان کو دیکھنا چاہو تو آج کے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. بس اس ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیے اور آپ ان آیات کو خود ہی لگاتے جائیے کہ یہ آیت کہاں کہاں پر پہنچ کے فٹ آ رہی ہے اور کس کس کا عقیدہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وجعلوا للہ، اور یہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے، مما ان چیزوں کو ذرا، یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ للہ اللہ کا ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، مما ذرا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، من الحرث کھیتی کو، والانعام اور اللہ نے جو پیدا کیے ہیں جانور، نصیبہ ایک حصہ، یہ ایک حصہ اللہ کو دیتے ہیں اس میں سے جس کھیتی کو اور جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ انعام جو ہے، یہ جو لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انعام پڑا ہے. اللہ تعالی کے نام کر دیتے ہیں. ایک مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مشرکین اور کافر اور مسلمان کسی چیز کو کسی کے نام کرتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتا ہے. مثلا مشرکین جو ہیں یہ نام کر دیتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو اس کی عبادت کرو، یہ دیوی تمہیں پیسہ دے گی. نام کر دیا نا. اسی طرح اگر تمہیں اولاد چاہیے تو نام کر دیتے ہیں کہ اس کی پرستش کرو، یہ تمہیں اولاد دیں گے. نام ہو گیا اس کا، یعنی وہ پیسہ نہیں دے سکتا، بس اولاد دے گا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. حکمرانی چاہیے، فلاں ستارے کی، فلاں کی پرستش کرو، اس سے تمہیں حکومت میں مدد مل جائے گی.
نام کر دیا نا. ایک ہے نام، اسم، نیم. کسی کا نعمان نام ہے، کسی کا سعد نام ہے، یہ الگ بات ہے. ایک ہے کسی کا نام کر دینا، یہ سمجھتے ہیں خاص مخصوص متعین کر دینا کہ یہ بت جو ہے، یہ تمہارا معبود تمہارے لیے یہ کام کرے گا. تو خود نام کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں فرق پڑ گیا. یہ سمجھ میں آئی؟ یہ آگے کام آئی تھی، بڑی اہم چیز ہے یہ، آگے آتی ہے بات. اللہ کے نام کر دیتے ہیں کہ جس کا نام اللہ ہے اس کو کیا پہنچے؟ مما زرع من الحرث والانعام، اس کو پہنچے ایک تو ہرس کھیتیاں اور دوسرے اس کو پہنچے جانور. ایک حصہ اللہ کے نام پر کر دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق اس اللہ کے نام پر کرنا. اسے چاہے تو وہ یہ کہہ دیں کہ بڑا ہے، چاہے تو یہ کہہ دیں کہ بھگوان ہے، ایشور ہے، کوئی نام اس کا دے دیں، گاڈ اس کو کہہ دیں، گاڈ المائٹی کہہ دیں، اللہ تعالی. یہ اس کو کر دیا کہ اس کا ہے. فقالو، پس وہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں. رد اس کا کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ کھیتیاں بھی میری، یہ مویشی بھی میرے، اور جو تم میرے نام کر رہے ہو تو تم بھی تو میرے ہی ہو. الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو سب خداؤں کا خدا ہے، الیاذ باللہ، جو سب سے بڑا ہے. یہ دنیا کے ہر مذہب میں اللہ کے متعلق تصور رہا ہے. شرک جو شروع ہوا ہے وہ چھوٹے خداؤں سے ہی شروع ہوا ہے نا. آپ کسی ہندو کو بھی پوچھ لیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کا نام نہ لے، چاہے وہ الف لام لام ہے نہ کہے وہ، لیکن وہ کسی بڑے خدا کے قائل ہیں کہ ہے. کسی عیسائی یہودی سے پوچھ لیں، اللہ تعالی کو مانتا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل اللہ ہے. اور اس کے بعد دو اور شریک اس کے الیاذ باللہ وہ ٹھہراتے ہیں. خدا محفوظ رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. توبہ ہے، توبہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے. یہ سارے مشرک خدا کو مان کے پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کو نام کرتے ہیں، بزعمہم، اپنے گمان میں. اور جو باقی ہے ایک حصہ جانوروں کا اور کھیتی کا نکال کے باقی جو ہے کس کے لیے؟ کہتے ہیں وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا، جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا ہے ان کے نام پر ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں. ان جانوروں کو ہم نام پہ ذبح کریں گے فلاں بت کی، ان جانوروں کو فلاں بزرگ کی نظر چڑھائیں گے، ان جانوروں کو رکھا ہے یہ ایسے ہے، یہ بچے جو ہیں اللہ نے دیے ہیں، اور ان کے سر پر چوٹی رکھ لیں گے کہ یہ فلاں بزرگ کی دین ہے، یہ فلاں کی عطا ہے. ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ جو شریک ہم نے بنائے ہیں وہ ان کا حصہ ہے. اور ان کا ظلم دیکھو، فما کانا، سو جو حصہ ہو لشرکائہم، ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف ہرگز نہ پہنچے، وہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 4 کھیت ہیں، ایک اللہ کے نام کا ہے، 3 کھیت بتوں کے نام کے ہیں. ان 3 کھیتوں میں 1 انچ زمین خدا کی طرف زیادہ نہ چلی جائے. 10 بوریاں آئی ہیں، 2 اللہ کے نام پہ اور 8 بزرگوں کے نام پہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1 پاؤ اور چھٹانک جو بزرگوں کے نام کا ہے وہ اللہ کو مل جائے. اور مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، جو چیز بھی ان کے پاس آتی تھی، فصلیں آتی تھیں یا کوئی بھی چیز، فصل تو وہاں ہوتی کتنی تھی، لیکن جو بھی باغات وغیرہ کچھ لگتے تھے، جو چیزیں، اس میں یہ کرتے تھے. اور جو جانور پالتے تھے اس میں بھی. اور ایک حصہ اللہ کا رکھتے تھے اور اللہ کے حصے کو وہ خرچ کرتے تھے اپنے مہمانوں کے لیے، اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے خیرات کے لیے، اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے کسی غریب کی مدد کے لیے، اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کے لیے. یہ
اور باقی جو حصہ ہے وہ سارے کا سارا اپنے بتوں کے لیے رکھ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا جو بتوں کے لیے رکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز فلا یصل الی اللہ, اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے. وما کان للہ, اور جو حصہ اللہ کا ہے فہو یصل الی شرکائہم, وہ پہنچ جائے اگر ان کے شریکوں کو تو اس کا کوئی برا نہیں مانتے. دیکھا, اول تو اللہ کا حصہ ہی کتنا رکھا, اور اوپر سے اللہ کا حصہ اگر بتوں کے ہاں چلا گیا کوئی برا نہیں مانتے, کہتے ہیں بالکل خیر ہے, یہ بھی تو اللہ ہی کے پیارے ہیں, یہ بھی تو اللہ ہی کو دینا ہے, یہ نظر و نیاز یہ ساری چیزیں ادھر جاتی رہیں. اور اگر ادھر کا مال ذرا خدا کے یہاں چلا گیا فوراً چونک پڑتے ہیں, کہتے ہیں بالکل نہیں پہنچنا چاہیے. ساء ما یحکمون, کیا برا انصاف ہے جو تم کرتے ہو, کتنا برا حکم ہے جو تم کرتے ہو. کیا حکم؟ کھیتی میں سے, مویشیوں کے بچوں میں سے اللہ کی نظر نکالتے ہیں, اللہ تعالی کی نیاز دیتے ہیں. اس لیے دیکھیے حضرت حاشیہ کیا لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, فرماتے ہیں کافر اپنی کھیتی میں سے اور مویشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے. پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا بتوں کی طرف بدل دیا. جو بکرا چھترا کوئی چیز نظر آئی کہ اچھی ہے, گائے اچھی خوبصورت, اللہ کے حصے سے نکالی بتوں کے کھاتے میں ڈال دی, اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے. بتوں میں جو حصہ اچھا ہوا وہ اللہ کے نام کا نہیں کرتے, اس سے زیادہ ڈرتے. اللہ کا حصہ دے دیا کوئی ڈر نہیں, اللہ نے کیا کہنا ہے, اور بتوں کا حصہ دے دیا تو ڈرتے ہیں. بزرگوں کا حصہ چلا گیا تو ڈر جاتے ہیں کہ اس سال تو کمی واقع ہو گئی, کہیں ایسے نہ ہو حضرت ناراض ہو جائیں, اور کہیں ایسے نہ ہو کہ تباہی پھر جائے. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. اب جاننا چاہیے کہ اللہ کی نیاز دینی یہ کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دینا, اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا. یعنی اللہ تعالی کی راہ میں جو نیاز دیتا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, بندے کو ہی پہنچتا ہے. اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو, پھر جو فائدہ دینے والے کو, یعنی ایک تو فقیر کو فائدہ ہوا, چیز اس کے پاس پہنچ گئی, جس نے دیا اس سے فائدہ ہوا, کسے ثواب مل گیا. پھر جو کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے. کسی بزرگ کو دینا اس طرح سے کہ یہ دینے سے نفع اور نقصان ہو جائے گا, نہ دیا تو نقصان کر دیں گے, حضرت فرماتے ہیں یہ شرک ہے جس پر اللہ نے الزام دیا. مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہرائے کہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے. اللہ نے جن لوگوں کے لیے کہا کہ ان پہ خرچ کرو, ان لوگوں پر خرچ کرے, تو حکم برداری اللہ کی, یہ اللہ کا حکم اس نے مانا, اور چیز فقیر کو, وہ جو بزرگوں کو ٹھہرایا تھا جو فقیر, اس کو چیز دے دی, اور ثواب اس شخص کے بدلے اس بزرگ کو یا اس کو فقیر کی جگہ ٹھہرائے کہ چیز اس کی کر دے. یعنی ثواب کا ایصال جو ہے, اس نے کوئی چیز دی اور ایصال ثواب کر دیا, اس بزرگ کو یہ ٹھیک ہو گئی. لیکن وہ یہ سمجھے کہ اس چیز کو نہیں دوں گا تو وہ بزرگ میرے نفع اور نقصان پہ کچھ کر لیں گے, یہ شرک ہو جائے گا. یہ حضرت نے اس پہ لکھا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ہاں کیا ہوتا ہے, گاؤں اور دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں, ایک کھیتی میں سے, فصل میں سے ایک حصہ مستقل الگ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جب تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کو دے دو, اور یہ حصہ جو ہے یہ بتوں کے نام پہ, بزرگوں کے نام پہ, فلاں درگاہ کے لیے, فلاں جگہ کے لیے. اور اس سے مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ حصہ نہ بھیجا تو اگلے سال پھر خیر نہیں ہے, اگلے سال پھر یہ تباہی آ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون, کیا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں.